السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ الحمدللہ آج ہم نواں قدم دیکھیں گے کہ وہ کون سا سٹیپ ہے نواں جو اٹھا کر ہم اللہ کے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات کی بہت فضیلت ہے۔ ظاہری بات ہے، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ پسندیدہ اعمال ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے، پسندیدہ بناتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی اور محبت پیدا کرتا ہے۔ مال کی محبت کی کمی اس طرح مطلب کہ وہ کم واقع ہوتی ہے، یعنی ایک مال کی محبت ہے نا، وہ انسان کو ہمیشہ غلط راستے پہ لے جاتی ہے۔ جو ہرس ہوتی ہے نا، وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب آپ کو دینا آئے گا تو پھر اس کی ہرس بھی آپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ رمضان المبارک کو فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرض زکوٰۃ پوری دیانت کے ساتھ ادا کریں جن کے اوپر ہے، اور اس میں ذرا بھی کمی مت کریں۔ وقت پر ادا کریں اور بلا وجہ اس کی تاخیر مت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اور اس کی ادائیگی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الانعام 141 کہ فصل کی کٹائی کے دن ہی اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ لہٰذا جب مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر جب سال مکمل ہو چکا ہو تو بلا تاخیر زکوٰۃ کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ میں 3 طرح کی چوریاں ہوتی ہیں۔ پہلی چوری یہ کہ زکوٰۃ کے مقررہ نصاب کے مطابق ادائیگی کے بجائے اپنے کاروبار کی چیزوں میں سے ہی کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کی اینٹوں کا بھٹا ہے، تو اس سے اگر پوچھا جائے بھائی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہاں دیتا ہوں، میں نے فلاں مسجد میں اینٹوں کی ایک ٹرالی دی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی چوری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اس کی ایک مقدار ہے، اور اسی کے مطابق ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا رقم یا مال موجود ہے، تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لہٰذا مال کا دیانتداری کے ساتھ حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا مال پاک اور بابرکت ہو جائے، ہلاکت و بربادی اور عذاب سے ہم بچ جائے۔ دوسری چوری یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جتنا مال ہوتا ہے اسے مقررہ وقت پر ادا کرنے کے بجائے اپنے پاس الگ کر کے رکھ لیتے ہیں، یا پھر سارا سال ان لوگوں اور ان مقامات پہ خرچ کرتے رہتے ہیں جہاں عام صدقہ خیرات کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ کسی محتاج کو صدقہ دینے کے بجائے زکوٰۃ کے مال سے ہی بھگتا لیا جائے۔ اس لیے سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے بلا وجہ رکھنا جائز نہیں۔ یعنی آپ اپنے پاس پیسے رکھ لیتے ہیں اور دیتے جاتے ہیں جو جو ضرورت مند آ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ جس ٹائم آپ کا ہے آپ نے اکٹھی دینی ہے اور آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ زکوٰۃ کو مقررہ وقت پر ادا کرنے کے بجائے سنبھال رکھنا گویا اللہ کا حق دبانے کے مترادف ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر سال پورا ہونے سے پہلے ہی کوئی محتاج مسکین مل جائے اور اسے ضرورت بھی ہو تو اس کو وقت سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی جائے، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ سیدنا عباس نے کیا تھا۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سال کی جو زکوٰۃ رمضان المبارک میں آپ لوگوں نے ادا کرنا ہوگی، تو آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ جو سال کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ سارا سال ادا کرتے رہیں، اور جب رمضان آئے تو اس کا حساب کر لیں، جتنی ادا ہو چکے اتنی نکال کر باقی ادا کر دیں۔ لیکن ہمارے اندر چونکہ مال کی بہت محبت ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور ایسی صورت پھر اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تیسری چوری کیا ہے جو کہ بہت خفیہ ہے، وہ یہ ہے کہ انگریزی سال کے 365 دن ہیں جبکہ قمری سال کے 355 ہیں، یعنی 10 دن کا فرق ہے۔ تو جو بندہ انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہر سال 10 دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جنہیں ہم اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کو اس لیے نکال رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رقم رکھ لیں اور صدقہ خیرات کو کرنے کے بجائے اس میں سے ہی دیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ ویسے بھی صدقہ خیرات کریں، آپ ویسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو جب ہم روزے اسلامی مہینے کے مطابق رکھتے ہیں، حج اسلامی مہینے کے مطابق کرتے ہیں، عید اسلامی مہینوں کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ہم کیوں انگریزی سال کے حساب سے دیں؟ زکوٰۃ بھی چونکہ اسلامی حکم ہے، لہٰذا اسے اسلامی مہینے کے مطابق ادا کرنا چاہیے، انگریزی سال کے حساب سے 10 دن بڑھا کر تاخیر سے نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے علاوہ ہم رمضان میں نفلی صدقات و خیرات کا بھی جو ہے نا خصوصاً اہتمام کریں۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے سلسلے میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو سخاوت میں اور بھی بڑھ جاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت سخی تھے، بہت دینے والے تھے، مگر رمضان میں آپ اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ سخی ہوں کرتے ہیں، مگر ایک کام کو ایک خاص پوائنٹ پر بہت زیادہ بڑھا دینا، تو رمضان میں آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی جہاں پر لگانا ہوتا تھا، یہ صحیح بخاری، اوپر والی بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فوراً سے تیزی سے کر دینا۔ ہوا کتنی تیزی سے گزرتی، اتنی تیزی سے سخاوت کر دینا اگر کسی کو ضرورت ہے۔ ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس ہو بھی تو سوچ سوچ کے کرتے ہیں۔ صدقہ جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو، یعنی جو تمہارے بیمار ہیں ان کے صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ المعجم الکبیر للطبرانی اور شعب الایمان اور صحیح الجامع نے اس کو بیان کیا ہے۔ سعودیہ کے ایک معروف شیخ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی والدہ چند دنوں سے بے ہوش تھیں اور ہسپتال میں داخل تھی۔ اچانک کال آئی کہ جلدی پہنچے، آپ کی والدہ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ وہ جلدی سے نکلا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک زخمی بلی پر نظر پڑی جو درد کے مارے نڈھال تھی۔ وہ آدمی جلدی سے جنرل سٹور پر گیا، وہاں سے دودھ لے کر بلی کو پلایا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا مریض فلاں روم میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ فوت ہو گئی ہیں۔ آدمی نے جب یہ سنا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، بوجھل قدموں سے اس روم کی طرف بڑھا۔ جب دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو حیران رہ گیا، مطلب کہ اس کا حیرت زدہ ہو گیا کہ اس کی والدہ ہوش میں ہیں اور بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اماں جان آپ ٹھیک کیسی ہو گئیں؟ والدہ نے بتایا، بیٹا میں غنودگی کی حالت میں تھی جب مجھے خواب آیا کہ ایک بلی زخمی حالت میں ہے اور وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میں تندرست ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اللہ اکبر! دیکھیں جب آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دل بڑا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کو کینسر کی بیماری تھی، بہت علاج کروائے مگر افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر علاج کے لیے کسی اور ملک میں جانے کا پروگرام بنایا۔ جب وہاں پہنچا تو ڈاکٹر نے بتلایا کہ تمہارا کینسر آخری سٹیج پر ہے، لہذا تمہارا آپریشن کرنا پڑے گا، جو کہ خطرناک صورتحال کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی نے کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہوں گا، لہٰذا میں ان سے ملاقات کر کے کچھ ہی دنوں میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس آیا تو بازار میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو گوشت والی دکان سے گوشت کے چھوٹے موٹے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ اس آدمی نے پاس جا کر بڑھیا سے پوچھا، آپ یہ گوشت کے ٹکڑے کیوں اکٹھے کر رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے جواب دیا، میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتی، اس لیے یہ ٹکڑے چن رہی ہوں تاکہ وہ بھی گوشت کھا سکیں۔ یہ سن کر آدمی کا دل بھر آیا اور اس نے قصاب سے کہا کہ یہ عورت جب بھی آئے اس کو گوشت دے دو، آئندہ بھی یہ عورت جب آئے تو اسے گوشت دے دیا کرنا، اس کے پیسے میں ادا کر دیا کروں گا۔ قصاب بولا، آج تو صرف ایک پاؤ پڑا ہوا ہے۔ آدمی نے کہا، اتنا ہی دے دو۔ اس کے بعد وہ گھر گیا، بیوی بچوں میں کچھ دن گزار کر آپریشن کے لیے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کی ابتدائی میڈیکل رپورٹس کی اور اس سے پوچھنے لگے، کیا تم وہی مریض ہو جو پہلے آئے تھے؟ آدمی حیرت سے بولا، بالکل میں وہی ہوں۔ ڈاکٹرز پوچھنے لگے، کہاں سے علاج کروا کر آئے ہو؟ وہ بولا، کہیں سے بھی نہیں۔ ڈاکٹرز حیران ہو کر بتانے لگے، تمہاری رپورٹس میں کینسر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کہ صرف ایک پاؤ گوشت رائے خدا میں دینے سے بندہ موت کے منہ سے نکل کر بالکل صحت یاب ہو گیا۔ لہٰذا آپ بھی اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کیجیے، مگر شرط کیا ہے کہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ۔ یزید بن مہران رحمہ اللہ کے بھانجے نے دیکھا کہ وہ نکلتے ہیں اور لوگوں میں پیسے بانٹ آتے ہیں، تو اس نے پوچھا، ماموں جان آپ بانٹتے ہی رہتے ہیں، آپ کا اپنا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا میں جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ پھر دے دیتا ہے۔ بھانجے نے جب یہ سنا تو اپنے جتنے بھی پیسے جوڑے ہوئے تھے سبھی جا کر غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ پھر ایک دن گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا بھی گزر گیا، لیکن کسی طرف سے پیسے نہ آئے۔ تو ماموں جان سے کہنے لگا، میں نے پیسے خرچ کیے تھے لیکن مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو یزید کہنے لگے، بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں بلکہ کامل ایمان کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب یہ دنیا نے انسان سن لے اور ایسے جا کے کہ ایسے مجھے مال مل جائے گا اور کرنا شروع کر دیں، اللہ کو آزمانا تو نہیں ہے نا، یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ آپ کو دیں گے بھی۔ تو صدقہ صرف جسمانی بیماریوں کا ہی علاج نہیں ہے بلکہ قلبی بیماریوں کی بھی دوا ہے۔ اگر کسی کا دل مردہ ہو چکا ہے، پتھر ہو گیا ہے،
رونا نہیں آتا، نرم نہیں ہے تو صدقہ کیجیے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دل سخت ہو جانے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو دل کی نرمی ملے تو مسکین کو کھانا کھلائیں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ مسند احمد 7576۔ صدقہ صرف جسمانی قلبی بیماریوں کا علاج نہیں ہے بلکہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں آج رات ضرور کچھ صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کر دیا گیا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ تیری حمد، زانیہ پر صدقہ ہو گیا، لیکن آج میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے، آج رات ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے جب یہ سنا تو کہا، اے اللہ تیری حمد، مالدار پر صدقہ ہو گیا، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے آیا۔ لوگ صبح کو پھر سے باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کر دیا گیا، تو اس نے کہا، اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، زانیہ پر، مالدار پر، چور پر ہو گیا۔ تو اس کو خواب میں کہا گیا، تمہارا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے وہ اپنے زنا سے پاک دامنی پر آ جائے اور پاک دامنی اختیار کر لے۔ شاید مالدار عبرت پکڑ کر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ خیرات کرنے لگ جائے، اور شاید اس صدقے کی وجہ سے چور اپنی چوری سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم 1022۔ بالکل صدقہ تو جو ہے زندگی کو بچاتا ہے اور فتنوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار، مال، اولاد، ہمسائے میں ہوتا ہے، اسے نماز، روزہ، صدقہ خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ پچھلی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، پتہ نہیں وہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اللہ ہمیں دیتے ہوئے سوچتے ہیں، تو بس آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ اور دوسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے گھر بار، مال، اولاد، کوئی امتحان آنے والا ہے یا کوئی شر ہے تو آپ کا نماز، روزہ، صدقہ، یعنی جو نیک اعمال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ آپ کو شر سے بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو آپ کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں، پانی کتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے نا، ویسے ہی۔ اور یہ صحیح الجامعہ کی حدیث ہے 2951۔ ایسے ہی آپ نے کہا، چھپا کر صدقہ کرنا رب کریم کے غصے کو ختم کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اللہ آپ سے ناراض ہے، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو آپ صدقہ کریں، اللہ آپ پہ رحم کریں گے۔ یہ صحیح الجامع البانی 3797 کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یقیناً صدقہ اپنے مالک یعنی صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہی سایہ حاصل کرے گا۔ اللہ اکبر! یعنی قبر کی تپش اور حرارت کو بھی صدقہ ختم کرتا ہے، اور مومن کو سایہ دے گا اس کا صدقہ۔ تو ہم صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم مال کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کتنے پیسے ہم کھا لیتے ہیں، برگر، شوارما، ان چیزوں کے اوپر۔ تو صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں کریں۔ اور ایک روایت پہ یہ الفاظ ہے، ہر بندہ اس وقت تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا۔ تو اس دن تو ہمیں سایہ چاہیے ہوگا، تو آج ہم صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر صدقہ خیرات کرنے والے شخص کو ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرمایا ہے جنہیں روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو دھیان سے سنیں، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل روز قیامت سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا آدمی کون ہوگا جس کو اللہ اپنا سایہ دیں گے؟ عادل حکمران۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دی، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو گزارا۔ تیسرا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑے۔ اور چوتھا، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے۔ اور پانچواں، وہ شخص جو آپس میں فقط رضا الہی کے لیے محبت رکھتے ہوں۔ اور چھٹا، وہ آدمی جس سے مقام و مرتبہ، حسن و جمال والی عورت اپنی طرف برائی کی غرض سے بلائے لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں، وہ شخص جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ تو یہ صحیح بخاری 1423، صحیح مسلم 1031 کی حدیث ہے۔ یہ 7 لوگ اس قدر خوش قسمت ہیں، تو ہمیں یہ صاف اپنانے ہیں تاکہ ہمیں بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی خود کو آگ سے بچانا چاہتے ہو، صدقہ کرو، یہ تمہیں آگ سے بچائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک کھجور کی کتنی قیمت ہوگی، بہت اعلیٰ کوالٹی کی بھی ہو تو کتنی ہوگی، 10 روپے۔ ایک کھجور کے ٹکڑے کے لیے
ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بچاؤ خود کو تو آپ وہی ٹکڑا اٹھا کر کسی مسکین کو کھلا دیں گے تو اس معمولی سے صدقے پر بھی اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد گرامی ہے کہ جو شخص حلال پکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال پکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر صدقہ دینے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، اللہ اس انسان کا صدقہ پالتے ہیں، جیسے کہ صدقے کی کتنی اہمیت ہے۔ خرچ کریں، لوگوں کو دینا سیکھیں، لوگوں کو دیں، اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک فائدے کی بات بتائی جاتی ہے کہ افطاری میں طرح طرح کے ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، تو لیکن روزہ جو ہے نا وہ سنت کے مطابق ہی افطار کرنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطاری فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے۔ سنن ابی داؤد 2356، سنن ترمذی 696۔ تو کھجور کا اہتمام کریں، کھجور نہیں تو پانی، روزہ افطار کریں، صدقہ خیرات کریں۔ رمضان کے مہینے میں خصوصاً صدقہ احترام کہہ رہی ہوں، صدقہ کا اور خیرات کا جو ہے انتظام کریں اور لوگوں کو دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ سحری کریں، ان کے بھی دسترخوان سجیں، تو لوگوں کی مدد کریں اور عید کے حوالے سے مدد کریں، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ اچھے کپڑے پہنیں، تو آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کو چیزیں لے کے دے سکتے ہیں، چوڑیاں لے کر دے سکتے ہیں، لڑکا ہے تو شوز لے کے دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی استطاعت اور کیپیسٹی۔ کپڑے